ہمیں ودیشوں سے کیا لینا ہے، اپنے دیش سے ہی ہمیں مطلب ہے۔ ہمارا سکھ درد ہمارے دیش میں ہی ہے۔ کوئی دیش کتنا بھی سکھی ہو، اس سے ہمیں کچھ نہیں ملے گا۔ اب ہمارے دیش میں پرجا تنتر ہے۔ پرجا تنتر میں ہر آدمی کسی نہ کسی راجنیتک پارٹی کا سدسیہ بن سکتا ہے یا راجنیتک دل بنا سکتا ہے۔ ایسی سمجھیے کہ کہا جاتا ہے کہ ارے اس پردیش میں یا اس پردیش میں تو جنگل راج ہے، قانون کا تو کوئی پتہ ہی نہیں ہے۔ جنگل راج، اس کا مطلب جنگل راج ہے تو وہاں بھی راجنیتک پارٹیاں ہوں گی۔ تو آپ یہ جو دیکھ رہے ہیں، یہ جیو جنتو، پشو پکشی جو آپ دیکھتے ہیں، وہ کیا ہے؟ ان کو بھی ایک راجنیتک پارٹی سمجھیے۔ اب آپ تلنا کریے کہ جنگل میں شیر، چیتا، تیندوا یا کوئی بھی ایسا ہی جانور جو کہ شکاری جانور ہوتے ہیں اور دوسرے جانوروں کے جھنڈوں پہ آکرمن کرتے ہیں، ان کا پیچھا کرتے ہیں اور ان کو شکار کے روپ میں استعمال کرتے ہیں۔ جب وہ کسی شکار کو گرا دیتے ہیں تب پھر جنگل میں دوسرے چھوٹے جو ہوتے ہیں جانور، جیسے گیدڑ ہو گیا، سیال وغیرہ، گیدڑ، کوے، چیلیں، لکڑ بگھے، ایسے کئی جیو، وہ اپنی روزی روٹی کے چکر میں تب اس شکار کی جگہ پہ آ دھمکتے ہیں اور ہی کر کے کبھی آگے جاتے ہیں، کبھی پیچھے جاتے ہیں، کبھی دائیں کبھی بائیں۔ جب شیر ان کی طرف دیکھتا ہے تو وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ شیر جب کھانے میں مست ہوتا ہے تو وہ منہ مارنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ اس طریقے سے کرتے رہتے ہیں اور اسی پر ان کی روزی روٹی نربھر کرتی ہے۔ جب شیر ان کو منہ مارنے کا موقع نہیں دیتا تب اس سمے کا فائدہ یہ جانور یا راجنیتک پارٹیاں جو ہوتی ہیں وہ یہ اٹھاتی ہیں کہ ایک دوسرے کو دھمکاتی رہتی ہیں، دوسرے کو کہتی ہیں تم پیچھے چلو، پیچھے جاؤ، اور خود آگے بڑھنے کی کوشش کرتی ہیں۔ ایک دوسرے پہ دانت نکال کے، منہ پھاڑ کے دھمکیاں دیتی ہیں۔ اور کئی وہ ایسے جنتو ہوتے ہیں کہ جو شیر کو ہی دھمکانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جب شیر اپنی ٹانگوں پہ پورا کھڑا ہونے کی کوشش کرتا ہے تو وہ بل میں چھپ جاتے ہیں۔ جیسے کہ کسی نے فائر کر دیا اور نیتا جی جو کہ لوگوں کے حق کی لڑائی لڑنے کے لیے دور سے آ جاتے ہیں، وہ اپنے بل میں گھل جاتے ہیں۔ یہ سب ان جانوروں سے ہی ہمارے نیتاؤں نے بھی سیکھا ہے۔ یہاں یہ الجھن چل ہی رہی ہوتی ہے۔ کئی بار چھڑے چھٹانگ کے دل سے نکالے گئے شیر بھی جو جھنڈ سے نکال دیے گئے ہیں، وہ بھی بھوکے پیاسے یہاں موقع کی تلاش میں آ جاتے ہیں۔ تو وہ جو شیر شکار کھا رہا ہے اس کی طرف نہیں جائیں گے، پہلے وہ آس پاس جو چھٹبھئیے موقع کی تلاش میں آگے پیچھے ہو رہے ہوتے ہیں ان کو دور بھگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے بعد ان کے سامنے وہ شیر آ جاتے ہیں جنہوں نے شکار کیا ہوا ہے اور اب کچھ کھا رہے ہیں۔ تب ان دونوں کے بیچ لڑائی ہوتی ہے۔
اور جو جیتتا ہے وہ ہڈیاں میں لگا ہوا ماंس کھاتا ہے، یا ادھر سے وہ دور چلے جاتے ہیں تو پھر گیدڑ چیل گید سیار والا لکڑ بگے منہ مارتے ہیں آ کے۔ کیا آپ کو یہ جو میں نے ورنن کیا ہے یہ کچھ جہانگیر پوری سے ملتا جلتا نہیں لگتا ہے؟ شاید وہ جنگل نہ آ جائے تو یہ ہے پرجاتنتر ہمارا۔ یہاں گنگا جمنا تہذیب کی باتیں کی جاتی ہیں۔ اس دن رام نومی پر ہنومان جینتی پر جو کچھ ہوا دنگے فساد جہانگیر پوری میں، وہ کسی نے بھی کرائے ہوں، اس کا پھل بھگتا بیچاری جنتا نے، جو کہ دو روٹی کے نوالے کے لیے چاہے کباڑا بینتی ہو، چھوٹی موٹی نوکریاں کرتی ہو، چھپر جھگی میں رہتی ہو، یا کوئی چھوٹی موٹی دکان کرتے ہو، وہ جنتا پستی جنتا ہے۔ نیتا لوگ ان جو جیو جنتو ہیں چھوٹ بھیا جنگل کے، ایسے ہی ہمارے راجنیتی پارٹیاں ہیں۔ اب بلڈوزر چل گیا اور پھر وہ بیچاری جنتا جو کہ کرونا کے دوارا لتاڑ لتاڑ کر ماری گئی تھی اور ادھمری حالت میں اپنا جیون گزار رہی تھی، ان پہ بلڈوزر چلا، وہ سڑک پہ آ گئے، کسی نیتا کو کوئی فرق نہیں پڑا۔ نیتا تو 2024 میں پتہ لگائیں گے کہ اس کا ان کو کیا فائدہ ہوا۔ اب وہاں موقع تلاش کر کے جتنے راجنیتک دل تھے سب کے ڈیلیگیشن وہاں پہ منہ مارنے کے لیے آئے۔ آج تک جن لوگوں نے جنتا کے لیے کچھ نہیں کیا، وہ لوگ اب لوگوں کو آشواسن دینے آ رہے ہیں۔ دیکھیے آشواسن میں جیب سے کچھ نہیں جاتا ہے، بس منہ سے بکنا پڑتا ہے اور جھوٹے جھانسے دینے پڑتے ہیں۔ جھوٹے جھانسے دینے سے جنتا پھر پیچھے آ جاتی ہے۔ اپنی نیتا گری کو زندہ رکھنے کے لیے نیتاؤں کو معلوم ہے کہ ષڑیانتر کرنے ہی پڑیں گے۔ سیکشن 120B IPC اسی لیے بنا تھا، لیکن یہ چھوٹے موٹے چوری کرنے والے اپرادھ کرنے والوں پہ لاگو ہوتا ہے، اس کو لاگو کرنا چاہیے نیتاؤں پہ۔ جو لوگ ایک گلی محلے میں اکٹھے مل جل کے رہتے ہیں ایک تہوار میں، اب دیوالی آتی ہے تو دیے وارا اور دوسرے کئی چیزیں ہیں جو کہ مسلم لوگ آ کے بازار میں بیٹھتے ہیں، سبزی والے ہیں، کباڑی والے ہیں، محلوں میں گھومتے ہیں، ان سے لوگ سبزی خریدتے ہیں، کباڑ کا سامان دیتے ہیں، لین دین کرتے ہیں، لیکن کبھی انہوں نے دھرم پہ ان سے بات نہیں کی، نہ کوئی جھگڑا ہوا ہے۔ یدی ان میں جھگڑا نہ ہو تو نیتا پھر کیا کریں گے بیچارے۔ اب اس دن ایک نیتا جی، دیکھیے میں شرط لگاتا ہوں کہ میں اس کا نام نہیں لوں گا، لیکن آپ پہچان جائیں گے، وہ نیتا جی جو ایک دن گولی کے دھماکے سے دلی کے بل میں گھسے تھے اور سیدھا جا کے حیدرآباد کے بل سے باہر آئے تھے، وہ پھر پہنچ گئے وہاں ایک گیٹ کے اوپر کھڑے ہو گئے اور اپنی کار سے نکل کے انہوں نے رومال نکال کے ہاتھوں پہ رکھا اور کہا دیکھے نہیں جاتے ہیں
اے یار تیرے آنسو بہنے نہیں دوں گا میں، بیکار تیرے آنسو۔ تب بہت سے لوگوں نے آگے بڑھ کے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا، کہنے لگے جی کوئی اور گیت سنائیے، یہ تو یہاں یو پی وغیرہ کے اور دوسرے جو راجنیتک دل ہیں وہ ہمیں آشواسن پہلے ہی دے گئے ہیں اور ہم نے ان کو ہاں کر دی ہے۔ تو یہ ان نیتاؤں کی باتوں میں آنے والی اب جنتا وہ رہی نہیں ہے جو پہلے ہوا کرتی تھی۔ لوگ ساری چال بازیاں سمجھ گئے ہیں۔ لوگوں نے آئی پی سی وغیرہ کا ادھین کر لیا ہے، سویدھان کا ادھین کر لیا ہے۔ اب وہ باتیں نہیں رہی کہ جنتا نیتاؤں کی باتوں میں آ جائے۔ سب سمجھتے ہیں کہ اپنی روزی روٹی کے چکر میں نیتا آتے ہیں۔ جب یہ نیتا کسی منتری وغیرہ کا استعفیٰ مانگتے ہیں تو لوگ ہنس پڑتے ہیں کہ بچوں استعفیٰ مانگ رہا ہے تو بیٹھے گا کیا کرسی پہ؟ تیرے کو تو ہم پہلے ہی دیکھ چکے ہیں اور تم کو ہم نے ووٹ نہیں دیا تھا، تبھی تم سڑکوں پر ٹوٹی چپلیں گھستے ہوئے جا رہے ہو۔ تھینکس فار واچنگ دا ویڈیو۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ باتیں اچھی لگی ہوں گی جو کہ ہمارے دیش کی سچائی ہیں۔ آپ اس چینل کو سبسکرائب کر کے ضرور سپورٹ کریے گا۔